اپنے گھروں سے نحوست کو ختم کریں اور برکتوں کو لائیں، یہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیسے نحوستیں ختم ہو سکتی ہیں، برکتیں آ سکتی ہیں۔ وہ چند ایک چیزیں ہیں جو اپنے اندر لے آئیں، نحوستیں ختم ہو جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب تک آپ لوگ اپنے گھروں سے جھوٹ کو ختم نہیں کرتے، جب تک آپ لوگ اپنے گھروں سے جو ہے وہ غلط بیانیاں، چغلی، غیبت اور ان چیزوں کو ختم نہیں کرتے، آپ کے گھروں سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ نحوست بننے کی وجوہات ہیں۔ جب تک آپ کے گھروں سے گناہ ختم نہیں ہوتے، گناہ کی ایک اپنی سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ قبرستان کوئی ایک اعتبار سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان تو وہ ہے جہاں زندہ کوئی نہیں رہتا، سارے فوت شدگان ہی رہتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو فوت شدگان کی رہنے کی جگہ نہ بناؤ۔ یعنی جیسے دوسری جب حدیث پڑھتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے والے کی مثال ایسے جیسے ذکر کرنے والے اور نہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسے جیسے زندہ اور مردہ ہے۔ تو پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والے کی مراد بھی اسی طرح ہے۔ جس گھر میں قرآن اور ذکر پڑھا جا رہا ہو اس گھر کی مثال، اور جس میں کچھ نہ پڑھا جا رہا ہو قبرستان کی سی ہے۔ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہاں پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ تو جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا ہی ہوگا۔ جس گھر میں لوگوں کو سچ بولنے کی عادت ہوگی وہاں پر برکتوں کا نزول ہوگا ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے خیر کے دروازے کھولتا ہے، اللہ کیسے مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے راستے بناتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے خیر کی امید رکھیں، اور نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے۔ جس بندے کی زندگی میں نماز آ جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دوست بھی رکھ لیتا ہوں اور اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، خاص کر سورۃ بقرہ کی، وہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو نہیں پڑھتا اس کے لیے، جو پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باعث برکت ہے، برکت لانے کا سبب بنتی ہیں۔ جو نہیں پڑھتا اس کے لیے باعث حسرت ہوگی کہ کاش میں پڑھ لیتا، کاش میں کر لیتا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن کو اپنے گھر میں تلاوت کا حصہ بنائے۔ کچھ حصہ پڑھ لے، تھوڑا پڑھ لے، لیکن پڑھیں ضرور۔ اور استغفار کو اپنے ذکر میں شامل کر لیں۔ جس گھر میں استغفار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور جو بندہ استغفار کا عامل بن جاتا ہے، وظیفہ بنا لیتا ہے اس کو اپنا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، ہر غم، پریشانی، تکلیف، مصیبت سے ہم دور کر دیتے ہیں اس کو، اور اس کو رزق وہاں سے دیا جاتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ برکت بھی آئے گی، خیر بھی آئے گی۔ آپ اپنے گھروں سے شر کو دور کر دیں اور خیر کے آنے والے راستے آسان کر دیں۔ قرآن پاک کی تلاوت پڑھیں، چلائیں، اور ذکر کی زیادہ کثرت کریں، اور جھوٹ کو ختم کر دیں اپنے گھروں سے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کی زندگیاں برکتوں سے بھر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔